من سترہ مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے اس دنیا میں کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالا، کسی مسلمان بھائی کے پردے عیب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ یعنی ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، کسی نے تنہائی میں زنا کیا لیکن کسی آدمی کو پتہ نہیں چلا، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی ایک آدمی اس کو زنا کرتے ہوئے پکڑا جانے پر دیکھ لے، صرف ایک آدمی، پہلی مرتبہ ایک آدمی، ایک مسئلہ بھی بتا رہا ہوں، کوئی اگر پکڑا جائے اور کسی ایک نے دیکھا تو پہلے ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو سمجھائیے، آپ ان کے عیب میں پردہ ڈالیے۔ اللہ فرماتا ہے عیب میں پردہ ڈالنے سے اللہ تمہارے بھی عیب کو چھپائے گا۔ یعنی دنیا میں اگر تم نے کوئی برائیاں کی ہے، دنیا میں تم نے کوئی خطائیں کیے ہیں، اگر اس دنیا میں کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن میں بھی تمہارے عیب پر پردہ ڈالوں گا۔ اے مسلمان بھائیوں، ہمارے اندر یہ خرافاتی کتنی چیزیں ہیں، ہمیں ہمارے شیخ نے بتایا، اسی علاقے میں بتایا کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے اس علاقے کے اندر نماز پڑھی اور نکلے، جیسی مسجد سے نکلے ٹوپی ابھی سر پر ہے لیکن غیبتیں شروع ہو گئے، چغلیاں شروع ہو گئے۔ ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، اس کے سندوں کے اندر ضعیف دیا ہے، وہ فرما اس حدیث کے اندر یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب قیامت میں لوگوں کو نامہ اعمال دے گا اور لوگ آئیں گے، اس دنیا میں جو غیبتیں کیے ہوں گے ان کی نیکیاں برباد ہو جائے گی، نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنے والا زنا سے بھی بڑھ کر گناہ کا کام کرتا ہے۔ کوئی آدمی زنا کر لے، کوئی آدمی ایک دوسرے سے مل جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، یا اللہ، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو میری ان بخشش کو قبول فرما، اے اللہ تو میری ان توبہ کو قبول فرما، اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ لیکن غیبت کرنے والا، کسی انسان کی برائی کرنے والا اگر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ جس کی اس نے غیبت کی، جس کی اس نے کسی کو زبان سے تکلیف دی، ہاتھ سے ٹھیس پہنچایا، جب تک وہ بندہ سے معاف نہ مانگ لے، معافی نہ مانگ لے، ایک بندہ ایک بندی کو معاف نہ کر دے، اللہ فرماتا ہے میں معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ اے مسلمانوں، ہمارے اندر یہ خرافات کتنی چیزوں سے وائرل ہو رہی ہے، مسجد کے اندر بھی جا رہے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر نہیں ہے، پھر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، مسجد میں بھی گالی گلوچ، مسجد میں بھی خرافاتی کام۔ ابھی سر پر، ہمیں اس طرح پتا ہے سر پر ٹوپی ہے، لوگوں کو بدنام کرنا شروع کیے، لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کیے۔ کوئی انسان بڑھ رہا ہے، کوئی مسلمان ترقی میں آگے بڑھ رہا ہے، کیسے ان کو رکاوٹ کیا جائے؟ ہم اپنے پریشانی سے جتنا پریشان نہیں ہے، دوسروں کے آرام سے اتنا پریشان ہے، دوسروں کی اتنی رعایت اور دوسروں کی اتنی راحت سے پریشان ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، آپ کے اندر زیادہ چغلی کی باتیں ہیں، آپ کے اندر زیادہ غیبت کی باتیں ہیں، قیامت کے دن کچھ عورتوں کو اس حال میں لایا جائے گا، جس نے تہجد کی نماز بھی پڑھی ہوگی، جس نے روزہ بھی رکھا ہوگا، لیکن اس نے اس دنیا میں اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہوگی، اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف دی ہوگی، ایک پڑوسی کو ستایا ہوگا۔ ایسی عورتوں کے بارے میں کہا گیا وہ عورتیں جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے۔ آؤ میں دو عورت کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ آئے میری پیاری ماں و بہنوں، ایک عورت زیادہ نماز پڑھنے والی تھی لیکن وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی۔ کیسے تکلیف دیتی؟ زبان سے تکلیف دیتی، اپنے پڑوسی سے اس کا میل، اپنے پڑوسی سے اس کا میل جول نہیں تھا، اپنے پڑوسی سے اس کا سمپرک نہیں تھا، اور جب چاہے تھا اس کو گالی دے دیا کرتے تھے۔ جب ان کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا، مسئلہ مسائل پر غور کیا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ نمازیں پڑھنے والا، اور اگر زیادہ نمازیں پڑھنے والی کی عورت نہ ہو، تہجد پڑھنے والی عورت کیوں نہ ہو، اگر اس نے اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہے، پڑوسی کا حق نہیں دلایا ہے، تو عورت جنت کے اندر نہیں جا سکتی ہے۔ لیکن ہاں، اگر نماز صرف فرضی پڑھی ہو، سنت نہ پڑھی ہو، واجب نہ پڑھی ہو، تہجد نہ پڑھی ہو، لیکن اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دی ہو، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی ہو، غیبتیں نہ کی ہو، ایسی عورت کو اللہ جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، ان غیبت سے باز آ جاؤ، ان چغلیوں سے باز آ جاؤ، اور ایک دوسرے کے ٹوہوں میں مت پڑے رہو۔ یہ آپ کے اندر بہت سی خرافاتی ہے، آپ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، الحمدللہ، میری ماں
ماؤ بہنوں بہت تو آپ میں سے ایماندار ہیں، لیکن آپ کے اندر یہ خرافات زیادہ ہے کہ آپ لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے ہیں، ایک جگہ میں اگر بیٹھ جائیں تو کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات، یہاں تک لوگوں نے اپنا عقیدہ بگاڑ دیا کہ اپنے شوہر کے اندر بھی جو عیب ہے اس کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہے۔ یہ چیز غلط ہے، آپ اس چیز سے پرہیز کیجیے، اس چیز سے بچیے۔ اگر آپ کسی کے عیب پر پردہ ڈالتے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے عیب پر پردہ ڈالے گا، لیکن اگر آپ اپنے شوہر ہی کے کیوں نہ ہو عیب کو اگر نمایاں کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، تو آپ کے بھی عیب اور پردہ فاش ہوگا، راز کھولا جائے گا۔ اس لیے میری ماؤں بہنوں، اللہ کے نبی جب جنت کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ فقیروں کی تعداد ہے، مسکین کی تعداد ہے، لیکن جہنم میں جب جھانک کر دیکھا ہماری ماں بہنیں سب سے زیادہ تھی، جہنم میں جل رہی تھی۔ پوچھا گیا کہ لوگ جہنم میں کیوں جل رہے ہیں، تو کہا گیا بد زبانی، یہ لوگ اپنی زبان سے چلا رہے تھے، اپنی آواز سے دوسروں کو اپنے طرف کھینچ رہے تھے، اور ہمیشہ لان تان چغلیاں، ایک دوسرے کو تانا زانی، یہ غیبتیں، یہ چیزیں کیا کرتے تھے، یعنی منہ زیادہ چلایا کرتے تھے۔ ایک عورت اگر 10 عورت ایک جگہ بیٹھ جائے تو کبھی اللہ کا نام کیا، ان کے اندر اتنی خرافاتی آ جائیں گی۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی جھوٹ بول دے، سب سے بڑا جھوٹا اگر کوئی انسان جھوٹ بول دے، اسے ایوارڈ دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا۔ لوگوں نے آ کر بتایا میرا بیٹا انتقال کر دیا، لوگوں نے بتایا ہمارے دیش کا پردھان منتری چور ہے، لوگوں نے یہ بتایا پھلا پھلا، لیکن اس نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں مانا۔ لیکن ایک آیا اور کہا کہ جتنے ہم نے دیکھا 2-4 عورتیں ایک جگہ بیٹھی تھی، سب کے منہ بند تھی۔ اس کا مطلب سب سے بڑا جھوٹ وہی ہے کہ ایک جگہ میں 2-4 عورتیں ہو جائے کہ ان کے منہ کبھی بند نہیں رہے۔ ذکر کیجیے، منہ کھلے رہیے، اللہ کو یاد کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اللہ کو تنہائی میں یاد کیجیے۔ میری ماؤں بہنوں، حضرت عائشہ جیسے بنیے، میرے پیارے ماں بہنوں، عائشہ اور خدیجہ ان کی سیرت والی جیسی بن جائیے اور ہسٹری مطالعہ کیجیے۔ آپ بھی مدارس میں پڑھیے، آپ بھی ایجوکیشن میں ایڈمیشن لیں، آپ بھی تاریخ پر نظر ڈالیے، آپ بھی محمد رسول اللہ کی شریعت کو زندہ کیجیے۔ جب تک ہماری مائیں اور قوم کی مائیں نہ جاگے گی، بڑے بڑے حکومتوں کو دن میں تعلیم نہیں دکھائی دیں گے۔ اس لیے کہ آج اس مسکان نے ثابت کر دیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے زمانے میں، جب ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، جب ان کے اوپر RSS بھگوا دھاری لوگ بھگوا ٹائپ کے کپڑے پہنے ہوئے اور جے شری رام کا نعرہ دیتے ہوئے آئے، وہ مسکان جنہوں نے بہادری دکھائی، وہ مسکان جنہوں نے نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہوئے گئے اور سب کے سامنے ایسے گزرے اور کالج میں انٹر کیے، پرویش کیے۔ میرے پیارے ساتھ اس کے اندر علم تھا، اس کے اندر تعلیم تھی، اس کے اندر نبی کی تعلیم زندہ تھی، اس لیے وہ ایسا کر پائے۔ آپ سے میری گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ جس طرح بچوں کو ایڈمیشن کراتے ہیں، آپ ہماری بہنوں کو بھی ایڈمیشن کرائیے، وہ بھی دین تعلیم سے میسر ہو، وہ بھی دین تعلیم سے ہمکنار ہو، اس لیے کہ اس کو بھی ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حدیث یاد تھی، پتہ چلتا ہے کہ عورت ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کی حیثیت کو مت بگاڑیے اور آپ اس کو ایڈمیشن کرائیے برات میں، مدرسے میں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے، ہمیں یہاں تک کہا کہ عورت کو تعلیم دینے سے کیا فائدہ، وہی گھوم پھر کے گوبر اٹھائیے، نہیں، یہ سوچ بالکل ہی مت رکھیے۔ گوبر اٹھائے یا کچھ کرے، وہ عورت اگر تعلیم سے ہمکنار ہوں گے تو اپنے شوہر کو ایسا سمجھیں گے کہ اس کے پیر کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ عورت اپنی ماں کی طرح ساس کی بھی عزت کریں گے، لیکن تعلیم ضروری ہے۔ آپ تعلیم کو زندہ نہیں کرتے اور یہ کہتے مولانا صاحب ہماری بیوی بچلن ہے، ہماری بیوی ہم کو نہیں چاہتی۔ وہ سہرسہ ضلع سے ایک آدمی ہم کو فون کر دیوبندی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم کو ہماری بیوی چاہتی نہیں۔ میں نے کہا یار کس کو شادی کیے؟ حدیث میں آئیو خیر النساء، سب سے زیادہ جو بہتر عورت ہے ان کو شادی کرو، باقی عورت کو شادی کرو، جو دیندار عورت ہے اس کو شادی کرو۔ لیکن یہاں کیا دیکھے جاتے ہیں؟ خوبصورتی۔ اکثریت لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، اگر بدصورت ہو جائے، حالانکہ ان کے اندر دینداری ہے، لیکن وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ خوبصورت جائز آپ کیجئے، لیکن بدصورت کو حقارت بھی مت کیجئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا وَسُرْ دَيَمَانَا، اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، انسانوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اے میری ماں بہنوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، کوئی گناہ کر جائے میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میں اس کو جنت دینے والا ہوں۔ لیکن اس دنیا میں جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے تم اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو اور یہ نہ سوچو کہ ہم بڑھاپے میں جب آئیں گے تو ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے۔ کچھ ہماری ماں اور بہنیں یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو بھی بچے ہیں، بچے کبھی کبھی پیشاب کر دیتا ہے، اس لیے
جب بچے سے ہم فارغ ہو جائیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ نے موت کو کسی کے لیے اور آگے اور پیچھے نہیں کیا، مقررہ وقت پر موت آئے گے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم 60 سال کی عمر میں ہماری موت آئے گی، آپ یہ نہ کہیں کہ 70 سال میں ہماری موت آئے گی۔ موت کو اللہ تعالیٰ نے مقرر وقت پر کر دیا ہے، اس لیے آپ جب تک زندہ ہے آپ یہ سوچئے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح۔ جب آپ رات میں سوئے تو دن کا حساب کر لیا کریں، ہم نے دن میں کتنی غلطیاں کی، ہم نے دن میں کتنے انسان کو تکلیف پہنچائے۔ جب رات میں بستر میں سونے کے لیے جاؤ تو حساب کر لیا کرو کہ ہم نے دن میں کتنے انسان کو گالیاں دی، ہم نے دن میں کتنے انسان کو مارا، کتنے بے قصور اور بے معصوم انسان کو مارا، کتنے بے گناہ انسان کو مارا، قتل کیا، چوری کیا، چھینا جھپٹی کیا، کسی کی بیگ لوٹی۔ یہ آپ رات میں حساب کر لیجئے اور یہ نہ انتظار کریں کہ صبح کا منہ ہمیں دیکھنے ملے، صبح کا سورج ہمیں دیکھنا ملے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ صبح کا سورج مجھے دکھائی دے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جب شام ہو جائے بستر میں سونے کے لیے جاؤ تو حساب کر لیا کرو ہم نے دن میں کتنی غلطیاں کی، اور پھر جب صبح ہو جائے وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، پھر جب صبح ہو جائے بستر سے جاگ جاؤ اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاؤ۔ نماز پڑھنے کے بعد آ کر سوچو ہم نے رات میں کتنی غلطیاں کی، ہم نے رات میں کتنے گناہ کے کام کیے، ہم نے موبائل میں فیس بک کے ذریعے کتنے لوگوں کو پریشان کیا، ہم نے فون کو زبردستی، ہم جانتے نہیں ہیں کس کا نمبر ہے، ہم نے فلاں کو فون کر کے پریشان کیا۔ ان تمام حسابوں کی ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب لے لیا کریں میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر آپ ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو دن میں زیادہ گناہ نہیں ہوگا، اگر آپ ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو رات میں آپ اتنے زیادہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر گناہ بھی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس دنیا کے اندر انسان چاہے کتنی ہی نیکی کیوں نہ کرے، انسان چاہے کتنے گناہ ہی کیوں نہ کرے، اس انسان کو موت ضرور دوں گا، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، موت تو ایک انسان کو آنا ہی آنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے انسانوں، موت سے بچ کر کہیں بھی بھاگ جاؤ، موت سے بچ کر بھاگنے کی کہیں بھی کوشش کرو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی۔ پہاڑوں کے جزیروں میں، سمندر کے اگر جھاگ بنا دیے جائے، قطرے بنا دیے جائے اور ان جھاگوں کے اندر آپ گھس جائیں اور جھاگ آپ کو گھیر لے، پھر بھی موت تمہیں آ کر رہے گی۔ زمین مٹی کے اندر گھر بنا دیے جائے، پھر بھی اس مٹی کے اندر آپ کو موت آ جائے گی۔ اس لیے موت سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرو، اللہ سے گڑ گڑاؤ۔ اللہ فرماتا ہے آئے مسلمانوں، عبادت کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، گناہ کرنے والے، چاہے جو بھی ہو، موت کے چنگل میں تمہیں پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ اس لیے دنیا میں چلنا ہی ہے تو حساب و کتاب لے کر چلو، اس لیے کہ قیامت ایک دن واقع ہوگی اور حساب و کتاب لیا جائے گا، تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اگر دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، بھلائی کی ہوگی، یا ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا، اللہ اس کو نامہ اعمال میں تمہیں دکھا دے گا، تمہارے نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، نیکار کو دائیں ہاتھ میں، گنہگار کو بائیں ہاتھ میں۔ جب نیکاروں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کتنے خوش ہوں گے، لیکن گنہگار کو جب بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو یہ نامہ اعمال نہ ملتا تب بھی میں خوشی رہتے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں یہ بالکل تصور نہ کریں، موت تو ہم نے دیکھی، قیامت نہیں ہوگی، ہم نے باپ کو مرتے دیکھا، دادا کو مرتے دیکھا، قیامت وہ بھی بولتے رہتے تھے، لیکن قیامت کچھ نہیں ہوگی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے اللہ کے نبی جو بھی آپ سے سوال کرے کہ قیامت کب ہوگی، آپ یہ کہہ دیجئے گا قل انما علمھا عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہے، لیکن قیامت ہوگی، ان کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیے گئے ہیں۔ انسان کا حساب و کتاب ہوگا، انسان کا حساب ناپا جائے گا، تولا جائے گا،
گا ذرہ برابر بھی ہم نے کسی کا احسان کیا، ذرہ برابر بھی ہم نے کسی کی نیکی کی ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا ہے، اس کو بھی ہمیں دکھا دیے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ تمام کی تمام ذرہ برابر نیکیاں بھی اور ذرہ برابر گناہ بھی سب دکھا دیے جائیں گے۔ اس لیے سوچئے اور بالکل شک و الجھن میں نہ رہے کہ قیامت نہیں ہوگی، قیامت ضرور ہوگی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو قیامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دنیا کے اندر عدالتیں ہیں، کورٹ ہے، جج ہے، پولیس ہے، ممتا نے فور چاروں طرف لگا کر رکھے ہیں، پھر اللہ کو قیامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ ایک فقیر راستے میں چل رہا ہے اور ایک آدمی سوال کر بیٹھا اس فقیر آدمی سے، اچھا یہ بتاؤ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر انسان کا حساب و کتاب کیوں لے گا؟ اللہ نے انسان کو پیدا ہی تو کیا اس دنیا میں، لیکن حساب و کتاب پھر کیوں لے گا؟ اس دنیا میں تو اس کا حساب و کتاب زیادہ اکثریت ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کیوں کرے گا؟ دوسرا سوال کیا، اچھا ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا کی، اللہ نے ابلیس کو آگ سے بنایا، آگ سے پیدا کیا، تو جہنم میں جب شیطان کو ڈالا جائے گا، ابلیس کو ڈالا جائے گا، تو اس آگ میں کیا تکلیف ہوگی؟ گویا ایک آگ کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی؟ جیسے اس فقیر نے سنا، ایک ڈھیلا اٹھایا اور مار دیا، اس دہلی کے منہ پر مار دیا، جیسے ہی مارا وہ آدمی فوراً کوتوال گئے اور جا کر شکایت نالش کر دی، فلاں فلاں تھانے میں کیس درج کر دیا، مقدمہ دائر کر دیا کہ میں نے فلاں سے سوال کیا تو مجھے جواب نہیں بلکہ ڈھیلا مارا ہے۔ اس آدمی کو عدالت میں لایا جائے، جب اس فقیر کو عدالت میں لایا گیا اور اس فقیر سے پوچھا تم نے اس کو ڈھیلا کیوں مارا ہے؟ فقیر نے کہا میں نے اس کو ڈھیلا نہیں بلکہ میں نے اس کے سوال کا جواب دیا ہے۔ اچھا ڈھیلا مار کے بھی کوئی جواب ہوتا ہے؟ میں نے کہا ان کا جواب پتھر سے بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا کیسے؟ اس نے کہا اس نے مجھے سوال کیا، اللہ تعالیٰ انسان کو اسی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اللہ انسان کو اسی دنیا میں حساب و کتاب انسان سے لے لیتا ہے، تو پھر قیامت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس کو ڈھیلا مار کے جواب دیا کہ میں جب اس کو ڈھیلا ماروں گا یہ شکایت لے کر ممتا کے فورس کے پاس جائیں گے، ممتا کے تھانے میں جائیں گے، یہ شکایت درج کرائیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ میں نے یہ جواب دیا تو ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے تم کو مارا تم نے شکایت لے کر آئے۔ اسی طرح اللہ انسان کا حساب و کتاب لینے کے لیے جنت اور جہنم اور آخرت بنائے ہیں، قیامت کا دن مقرر کیا ہے۔ ہم سے کوئی بڑا طاقتور ہے، ہمیں اگر مارنے کے لیے آئے تو ہم اس کو ظاہر سی بات ہے زیادہ مار نہیں پائیں گے۔ ہم غریب ہیں، ہم سے کوئی بڑا امیر ہے، اگر ہم کو اریسٹ کر دے تھانہ میں ڈال دے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے جیب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم بھی اس کے اوپر کیس کر سکیں، ہم بھی مقدمہ کر سکیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو برابر کرنے کے لیے اللہ قیامت کرے گا۔ جس طرح میں نے تجھے ڈھیلا مارا اور ڈھیلا مارنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی اور تم شکایت کرنے کے لیے تھانے میں آئے، اسی طرح ایک انسان غریب انسان پر جب ایک مظلوم انسان پر ظلم کیا جائے گا اور وہ اس دنیا میں بدلہ نہیں لے پائے گا، اللہ کہتا ہے مظلوموں، اللہ کہتا ہے غریبوں، اللہ کہتا ہے کمزوروں، اگر تم نے دنیا میں بدلہ پورا نہ ملا ہو تو آخرت میں قیامت میں تمہیں پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس لیے یہ جواب میں نے اس کو ڈھیلا مار کر دیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے دوسرا جو سوال کیا اس کا جواب وہ کیسے دیا؟ اس نے کہا میں نے اس کو دوسرا جواب اس طرح دیا، ایک شیطان جس کو اللہ نے آگ سے بنایا اس کو جہنم کے آگ میں کیا تکلیف ہوگی؟ ایک انسان کو بھی تو اللہ نے ڈھیلا سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا۔ اچھا بتاؤ میں نے ڈھیلا مارا تو تمہیں چوٹ لگی یا نہیں؟ تمہیں تکلیف ہوئی یا نہیں؟ کہاں ہوئی؟ اسی طرح ابلیس کو بھی جہنم کی آگ سے تکلیف ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب برابر کرنے کے لیے میں قیامت کروں گا۔ مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اور اللہ کہتا ہے جب میں قیامت کے دن کا مالک ہوں تو تم اس دنیا میں کچھ تیاریاں کیا کر لو، تم اس دنیا میں کچھ تیاری کر لو۔ جس طرح ویدوں میں کہا گیا اگنے نیا سوپ تھارے آسما بسوانی دے ویونان بیودان یودھا سمجھ ظہورانا ملو ویشتہام جنما اکتی کاما بدھیما۔ اے لوگو آئے ایشور تو ہمیں سیدھے پد کی طرف چلا جو پد جنت کی طرف ہمیں لے جائے۔
सीधे मार्ग की तरफ लेकर चलो जो रास्ता हमें जन्नत की तरफ ले जाए। मेरे प्यारे साथियों, इससे मुराद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ईश्वर को हमें सीधे रास्ते की तरफ लेकर चल, जिस रास्ते पर तूने इनाम नाजिल किया, जो रास्ता मोमिन का रास्ता है, जो रास्ता जन्नत का रास्ता है। और इसी चीज को कहा गया था कि तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना मोहम्मद पार न होया, मोहम्मद के अलावा कोई ऐसी शरीयत है ही नहीं जो इंसान को जन्नत की तरफ ले जा सके, जो इंसान को पैराडाइज के अंदर ले जा सके। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर इस दुनिया में कुछ तैयारी करनी है, ईश्वर से दुआ करते रहिए अल्लाह हमें सीधे पथ की तरफ लेकर चले, सीधे रास्ते की तरफ लेकर चले, सीधे मार्ग की तरफ लेकर चले। तब हम और आप इस दुनिया में तरक्की कर सकते हैं, हमारा नेक अमाल होगा, हम इस वाले हम कर सकेंगे और अल्लाह ताला हमें हमारा ठिकाना जन्नत देगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एक ही चीज, एक ही वाकया इस्लाह करना चाहूँगा कि हमने जो समाज के एतबार से इस्लाह माशरा के ताल्लुक से कुछ बातें कही, उस चीज को ध्यान में रखिएगा। किसी इंसान को बुरे लक़ब से नहीं पुकारिएगा। और कुरान तो यही कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसा असा अन यकुन खैरन मिनहुन्ना। कोई मर्द किसी मर्द का मजाक न उड़ाए, कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है उससे ज्यादा वो इंसान खूबसूरत है, हो सकता है उससे ज्यादा उसके अंदर खूबी है। कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है उस औरत से उस औरत मजाक ना उड़ाए। इसलिए किसी को बुरे लक़ब से नहीं पुकारेगा। एक ही वाक्य बोल रहा हूँ बंगाल में, बुरे लक़ब, किसी को बुरे लक़ब दीजिएगा, बुरे लक़ब से पुकारिएगा तो हमारा हाल भी वही होगा।